السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت سے ہیں، امید ہے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہترین معاملات کیے ہوں گے اور آسانیاں فرمائی ہوں گی، اللہ کی نعمتوں کی برسات ہوئی ہوگی آپ سب پر انشاءاللہ۔ آج ہم منہاج القاصدین کا ایک اگلا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں، بلکہ یہ ہم نے یہ روزے کا چیپٹر ہے۔ ہم نے زکوٰۃ ختم کر لیا ہے، کتاب صوم کہتے ہیں روزے کو نا، تو روزہ اس کے اہم امور متعلقات، روزے کی سنتیں، روزے کے آداب اس میں ہم کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یہ کتاب الصوم کی فصل اول ہے، روزہ اس کے اہم امور اور متعلقات یعنی ریلیٹڈ ایشوز اس سے جو ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے بہت خاص مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ فرمایا ہے۔ ابن جوزی لکھتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ روزے میں کچھ خصوصیتیں ہیں جو دوسری عبادات میں نہیں ہیں، مثلاً اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو دیکھیں، جس چیز کو اللہ سے نسبت ہو جائے تو اس کی تو عظمتوں کا اور اس کی بڑائی کی کیا ہی بات ہوگی۔ تو اللہ یہ اس میں خصوصی بات کیا ہے بھلا روزے میں؟ دیکھیں، ہم یہ روزہ جو ہے، یہ آپ نماز پڑھتے ہیں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے بندہ، جاتا ہے آتا ہے، مسجد جا رہا ہے آ رہا ہے، اور یہ ایک ایسی بدنی عبادت ہے جس کا لوگوں پہ ظاہر ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح حج ہے، وہ بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے بھی حج پہ جا رہے ہیں، اور زکوٰۃ بھی لینے والے کو پتہ ہوتا ہے بھی ہم یہ اس بندے نے زکوٰۃ دیا۔ مگر ایک روزہ ایسی چیز ہے جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، اور اس کو اگر ہم ظاہر نہ کریں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے نا۔ تو اسی لیے یہ اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کہا ہے، اسپیشلی رمضان کے روزے۔ تو یہ نسبت بہت بڑا شرف ہے، دیکھیں بہت بڑا شرف ہے، جیسا کہ بیت اللہ کا شرف کہ اس کو بھی اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا طہر بیتی، یعنی میرے گھر کو صاف پاک رکھو۔ اور روزے کی تو اس میں دیکھیں، جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے نا، تو پھر جب اس چیز کو پھر اس کو کرنے کو بھی دل کرتا ہے، کسی کے لیے کسی اور کو محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنے کو دل کرتا ہے، تو اس کے لیے کچھ کر کے دلی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے والدین ہیں، ہم والدین سے سب محبت کرتے ہیں، تو جب ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں بڑا خوشی کا احساس ہوتا ہے اور اندرونی دلی خوشی اور تسکین ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ سے محبت کرے گا، صرف اس کو اس کو راضی کرنے کے پہلو سے کچھ کرے گا تو وہ اس کے لیے سکون اور خوشی کا باعث بنے گا۔ تو اس کا اتنا زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ صرف اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو یہ بھی بڑا شرف ہے کہ آپ اللہ کے لیے کچھ کریں۔ یہ اللہ کے اذن سے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ اذن اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ پہلی یہ کہ جو پوشیدہ اور باطن کا عمل ہے، یہ جو ہے یہ پوشیدہ اور باطن کا عمل ہے، یہ ہمارے اندر کا عمل ہے نا، اسے مخلوق نہیں دیکھ سکتی، اور یوں اس میں ریا نہیں ہوتی۔ تو انلیس کہ آپ ریا کریں، اس کو اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ ریا کا مطلب دیکھنا۔ دوسری اس لیے یہ اللہ کے دشمن کو مغلوب کرتا ہے۔ اللہ کا دشمن کون ہے سب سے بڑا؟ شیطان۔ تو یہ شیطان کو مغلوب کرتا ہے، کیونکہ یہ نفس کی ٹریننگ کرتا ہے روزہ جو ہے، کیونکہ دشمن کا وسیلہ خواہشات ہے، اور خواہشات کھانے پینے سے قوت پکڑتی ہیں۔ جب تک خواہشات کی زمین ہری بھری رہے گی، شیطان اس چراگاہ میں آتے ہی رہیں گے۔ البتہ خواہشات ختم ہو جانے سے ان پر راستے تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو
اصل میں تو ہماری یہ خواہشات نفس جو ہیں اس پہ بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں شہوات ہیں، اس میں کھانے کی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں شوق ہیں ہمارے، اور وہ جو ہمیں جو نفس جو ہے وہ ہمارا اس میں کمزور ہوتا ہے جب ہماری خواہشات جو ہے نا وہ بہت بڑھ جاتی ہیں. اور شیطان اصل میں انہی کو لے کے کھیلتا ہے ہم پہ، اور انہی کو ابھارتا ہے ہمارے اندر، جس کی وجہ سے پھر ہم اور بڑھ جاتے ہیں اپنی خواہشات میں. جب ہم اپنی خواہشات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہم دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں. روزے کے متعلق بہت سی احادیث ہیں جو اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. روزے کی سنتیں کیا ہیں؟ سحری کا کھانا، ٹھیک ہے، سحری کھانے میں رحمت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمتیں برستی ہیں. اور فرمایا سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے. روزہ جلدی افطار کرو، اس میں بھی اجر ہے. اور کھجور سے افطار کرو، اس میں بھی دیکھیں یہ سنت ہے، اور سنت کو زندہ کرنا بے حد ثواب کا باعث ہے. یہ سب باتیں سنتیں ہیں. اور یہ بھی سنت ہے کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے سخاوت کرے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، نیز قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور اعتکاف میں بیٹھنا خصوصاً آخری عشرے میں سنت ہے. تو دیکھیں جب سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ نیکیاں کرنے میں بڑھ جاتے تھے. تو ہمیں بھی اپنے لیے لسٹ بنانی چاہیے، اور جب ہم دیتے ہیں تو ایک ہی مد میں نہ دیں، اپنے کسی کبھی یتیموں کو دیں، کہیں کسی کھانے کے لیے دیں، کوئی اور کسی کو کپڑے کا کر دیں. مطلب اپنی جو آپ نے دینا ہے اس کو مختلف مد میں دیں. پانی کا بندوبست کریں کسی کا. تو اس طرح سے آپ تھوڑا تھوڑا ہر جگہ سے جو ہے وہ ثواب حاصل کریں گے. تو کھجور سے افطار کرنا کہ یہ دیکھیں خالص انرجی ہے، بہت بہترین، یہ تو اب سائنس بھی مانتی ہے کہ کھجور ایک بہترین کھانا اور بہترین انرجی کا باعث ہے. یہ سب باتیں سنتیں ہیں. اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ نیز قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کب نازل ہوا تھا؟ رمضان میں. تو سب سے بڑی بات جو رمضان کی فضیلت ہے وہ اسی بات سے ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا. تو جتنا بھی ہو سکے قرآن کی تلاوت کی جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ دہرائی کی تھی. تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ آپ ایک تو تراویحوں میں سن سکتے ہیں اور ایک قرآن خود ختم کر سکتے ہیں. پھر اعتکاف جو ہے، ایک تو آخری عشرے کا اعتکاف ہے جو آپ 10 راتوں میں بیٹھتے ہیں، مگر اگر آپ جب بھی عبادت کے لیے بیٹھیں رات میں یا نمازوں میں، آپ نیت اعتکاف کی کریں تو وہ 1 گھنٹے کی یا آدھے گھنٹے کا بھی ہو تو وہ آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر باندھ لیتے. کمر باندھنا ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں سب پتہ ہے کہ کسی چیز کے لیے کمر باندھ لینا کا مطلب ہے کہ بس اس کے اندر مستعد ہو جانا اور بس جت جانا اس کو کرنے کے لیے، خوب ایکٹیو ہو جانا. تو کمر باندھ لیتے اور شب بیداری کرتے، رات میں جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. اور یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. خود تو بندہ جاگ ہی لیتا ہے مگر سب کو اس بات پہ راضی کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. مگر جب ہم خود کریں گے تو ہمارے گھر والے، دیکھنے والے دیکھ کر ان کے اندر بھی یہ خواہش انشاءاللہ جاگ جائے گی. کمر باندھنے کے علماء نے 2 معنی بیان کیا ہے. ایک یہ کہ عورتوں کی صحبت سے اجتناب کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ نیک اعمال کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، یعنی بہت جستجو کے ساتھ نیک اعمال ڈھونڈ کر نیک اعمال کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ زیادہ نیکی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں. تو سب سے بڑی جو واقعی میں سب سے بڑا کام تو لیلۃ القدر کو پا لینا ہی ہے. تو جس نے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے لیلۃ قدر کی عبادت کی، یعنی قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طاق راتوں میں ان کو تلاش کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے.
ہمیں بھی سنت کی پیروی کرتے ہوئے آخری عشرے کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا چاہیے. یعنی آپ پہلے سے پلاننگ کریں کہ میں آخری عشرے میں تو کچھ نہیں کرنا. یہ نہیں کہ چوڑیاں چڑھانے جا رہے ہیں اور کپڑے خرید رہے ہیں اور سلائی درزی اور بازار بھرے پڑے ہیں دیکھے، اور چاند رات وہ سب چیزیں، سب کچھ جو ہے یہ عمل اپنے ان ایک ایک قیمتی گھڑی کو ضائع کرنے کے برابر ہے. تو اپنی یہ جو قیمتی گھڑیاں ہیں ان کو ضائع نہ ہونے سے بچا لیں. بہترین عبادت کریں، کھڑے ہو کر قیام کرنا. جوانی میں دیکھیں، یہ تو جوانی کی عبادت کا تو بہت ہی درجہ ہے. تو اس میں ویسے بھی ہمت بھی ہوتی ہے اور نفس بھی بہت تیز ہوتا ہے. اس کو فائٹ کرنا بھی جو ہے وہ کتنا اجر و ثواب کا باعث ہوگا. جیسے عمر بڑھتی ہے پھر اتنی ہمت نہیں رہتی، وہ کہ کرنے والے اس بڑھاپے میں بھی خوب عبادت کرتے ہیں. تو اپنا قرآن کی اس طرح عادت ڈال لیں کہ جب آپ رمضان سے نکلیں تو ایسا تعلق بن جائے قرآن کے ساتھ کہ آپ رمضان کے بعد بھی اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا جاری رکھیں. اسٹوڈنٹ بن جائیں قرآن کے اور اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں، اور یقیناً یہ بہت زیادہ راحت کا باعث ہوگا آپ کے لیے اور اجر بھی ہوگا اس میں. اور ایک عظیم ہستی کا کلام ہے، ہمارے رب کا کلام ہے، اور یقیناً اس کے ساتھ جڑنا ایک عظیم عمل ہے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.